أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار نام یعنی ہم جو شروع میں جب تفسیر شروع کیے تھے تو ہم لوگ دیکھے تھے کہ قرآن پاک کے جو نام ہیں اس پہ گفتگو ہوئی تھی ہماری. تو ایک تو ہے قرآن، ایک ہے کتاب، اور ایک ہے فرقان. ان تین ناموں کا تذکرہ ہوا تھا. تو ایسی کل ملا کے قرآن پاک کے 32 نام ہیں. کتنے؟ 32، یعنی 32 نام پورے قرآن پاک کے ہیں. پہلا کتاب، دوسرا قرآن، تیسرا فرقان، چوتھا ذکر و تذکرہ، پانچواں تنزیل، چھٹا الحدیث، ساتواں معیزہ، آٹھواں حکم حکمت یا حکیم و محکم، نواں شفا، 10واں ہدیہ، 11واں صراط مستقیم، 12واں نام حبل، 13واں نام رحمت، اس کے بعد روح اس کا نام، اور ایک 15واں نام قصص، 16واں نام بیان یا تبیان، 17واں نام بصائر، 18واں نام فصل، 19واں نام نجوم، 20واں نام مسانی، 21واں نام نعمت، 22واں نام برہان، 23واں نام بشیر و نذیر، 24واں نام قیم، 25واں نام مہیمن، 26واں نام ہادی، 27واں نام نور، 28واں نام حق، 29واں نام عزیز، 30واں نام کریم، 31واں نام عظیم، اور 32واں نام مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کل 32 نام قرآن پاک کے ہوئے. یہ تمام نام قرآن کی مختلف آیتوں میں مذکور ہیں. وہ آیتیں یا تو کسی، یعنی آپ جو جیسا ہم پڑھتے جائیں گے قرآن انشاءاللہ وہ آیتیں بھی سامنے آئیں گی. یہ تمام نام قرآن پاک میں درج ذیل ہیں. اب اس میں جو پہلا نام تھا کتاب، اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی. یعنی کتاب اس کو کہا جاتا جو سب چیزوں کو جمع کر لیتی ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ہم سب، یعنی اس میں مسائل ہو، اس میں دین کے معاملات ہو، اس میں واقعات ہوں، اس میں نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں، اس میں اللہ کا حکم ہو، یہ ساری چیزیں جو جمع ہوتی ہے اس کو ہم کتاب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا نام قرآن. اس پہ بہت لمبی چوڑی ہماری بحث ہوئی تھی کہ قرآن یا تو بنا ہے قراء سے، یا بنا قراتن سے، یا بنا قرن سے. اس کے پورے معنی ہم لوگ بہت کافی دیر تک جو ہے گفتگو ہوئی تھی اس کے اوپر، کہ جو ہے نا قرآن کے ایک معنی نکلتے ہیں کہ جس میں چیزیں جمع کی گئی ہوں. قرآن کے ایک معنی نکلتے ہیں اگر قراء سے بنا تو جس کی جو ہے نا قرت، یعنی پڑھ کر اترا ہو، پڑھا ہوا اترا ہو. جیسے جبرائیل امین آتے تھے اور آیت جو ہے نا پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھر صحابہ کرام کو سناتے تھے. تو جس کو پڑھا گیا وہ ہے قرآن. پھر ایک نام اس کا اور ایک آیا، وہ ہے فرقان. اب فرقان نام کیا ہے؟ فرقان نام وہ ہے جو فرق، دو چیزوں میں فرق کرتا ہو. تو قرآن جب آئی تو ہم غلط اور صحیح میں فرق جانیں، حرام و حلال میں فرق جانیں، فاسق و فاضل میں فرق جانیں، اچھے برے میں ہم تمیز کرنا سیکھ گئے. یہ قرآن نے آ کے ہم کو بتایا. قرآن آ کر مسلمانوں کو کافر سے علیحدہ کیا. قرآن آ کر مسلمان مومنوں کو منافقوں سے علیحدہ کیا. قرآن آ کر گنہگاروں کو نیککاروں سے علیحدہ کیا. قرآن آ کر منافقوں سے تقوی پرہیزگاروں کو علیحدہ کیا. تو اس کا نام اس لیے ایک نام ہوا فرقان. اب اس کے آگے چوتھا نام جو ذکر و تذکرہ، اس کے معنی ہیں یاد دلانا. چونکہ یہ قرآن کریم اللہ اور اس کی نعمتوں کو اور میثاق کے عہد کو یاد دلاتا ہے، اس لیے اس کو ذکر و تذکرہ کہتے ہیں. یعنی ذکر و تذکرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم کو یاد دلاتا ہے. کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور سب سے اہم بات میثاق کا ازل ہم کو یاد دلاتا ہے. یعنی میثاق کیا ہے؟ وہ پرانی بیعت جو اللہ سے عالم ارواح میں سب نے لے کیا، جس کو میثاق ازل کہا گیا، جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے سوال کیا کہ ہمیں تمہارا رب نہیں. سبحان اللہ. تو اس میثاق کو، اس ازل کو قرآن پاک یاد دلاتا ہے. پھر اس کے بعد تنزیل کے معنی ہیں اتاری ہوئی کتاب. چونکہ یہ کتاب رب کی طرف سے اتاری گئی ہے اس لیے تنزیل کہتے ہیں، اس لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے بندوں پر اتاری گئی یا بھیجی گئی، اس لیے اس کو
تنزیل کہتے ہیں۔ چھٹا نام حدیث، اس کے معنی ہیں نئی چیز یا کلام اور بات، چونکہ بمقابلے توریت و انجیل کے یہ دنیا میں زمین پر بعد میں آیا، اس لیے یہ نیا ہے، نیز یہ پڑھا ہوا اتارا نہ کہ لکھا ہوا، اس لیے یہ بات ہے۔ تو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات ہو۔ اب چونکہ توریت، انجیل، زبور ساری کتابیں جو آئی تھی اس کے بعد یہ اترا آسمان سے، تو یہ نیا ہوا، لہذا اس کا نام ایک حدیث ہوا۔ ساتواں نام موعظت، موعظہ بھی پڑھ سکتے ہیں، موعظتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ معنی نصیحت کے ہیں، اور یہ کتاب سب کو نصیحت کرنے والی ہے، اس لیے اس کا نام موعظت ہے، یعنی نصیحت کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ عوام الناس کے لیے جو ہے نا نصیحتیں موجود ہیں، اس لیے اس کا ایک نام موعظہ پڑا۔ آٹھواں نام حکمت یا حکم یا محکم یا حکیم سے بنے ہیں، اس کے معنی مضبوط کرنا، لازم کرنا اور روکنا، چونکہ یہ قرآن پاک مضبوط بھی ہے، کوئی اس میں تحریف نہ کر سکا، اور لازم بھی ہے کہ کسی کتاب نے اس کو منسوخ نہ کیا، اور بری باتوں سے روکنے والا بھی ہے، اس لیے اس کا یہ نام ہوا۔ کیونکہ قرآن پاک میں یعنی اتنا محکم، یعنی اتنا مضبوط ہے کہ آج تک اس میں تحریف نہیں ہوئی اور قیامت تک نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ قرآن پاک میں کوئی تعریف نہیں کر سکے گا، اس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے، تو یہ ایک دم محکم کتاب ہوئی۔ اور اس میں حکم، ہم پر سب پر حکم لازم ہے، بہت سارے اللہ کے حکم ہم کو بتائے گئے قرآن پاک، اس لیے اس کا یہ نام ہو۔ پھر نواں نام اس کا شفا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے سب کو شفا دینے والی کتاب ہے، بے شک حق ہے، یعنی قرآن پاک میں تمام ظاہری بیماریوں کا علاج موجود ہے، اس کے علاوہ باطنی بیماریوں سے بھی شفا قرآن پاک عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باطنی بیماریاں کیا ہوئیں؟ وہ بیماریاں جو ڈائریکٹ آپ کی روح پہ اثر کرتی ہیں، ان بیماریوں کو بھی قرآن پاک شفا بخشتا ہے۔ اب وہ بیماریاں کیا ہیں؟ تو وہ بیماریاں حسد ہے، جلن ہے، ریاکاری ہے، مکاری ہے، انانیت ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں۔ تو قرآن کریم الحمدللہ ان بیماریوں سے بھی انسان کو شفا بخشتا ہے۔ اب بری نظر لگ گئی مثال کے طور پر، اب یہ نظر کو ظاہری بیماری میں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ باطنی اثر کرتی ہے، اور نظر کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس میں موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی آیتیں قرآن پاک میں ہیں جہاں پر ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ 10واں نام ہدیہ یا ہادی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتی ہے۔ اب یہ ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ ایک ہوتا حکم دینا، جہاں پر لازم ہے کہ یہ کام کرو، ایک ہوتا ہدایت دینا۔ اب ہدایت دینا یہ خوش نصیبوں کے معاملے میں آیا، جو خوش نصیبوں کو ہدایت ملتی۔ مثال کے طور پر اب اللہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ وہی سنے گا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا۔ تو ہدایت انہی کو ملتی جو تقوی پرہیزگاری پر ہے، جو اللہ کے قرب کی طرف ان کا جو ہے نا جھکاؤ ہے، یا ان کا ذہن یا ان کا دل جو ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو انہی کو ہدایت ملتی۔ تو قرآن پاک میں بھی ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں لیکن وہ ہدایت نہیں ملتی، اور بہت سے ایسے ہیں جو ایک آیت میں، ایک لفظ میں جو ہے نا ہدایت پا لیتے، کیونکہ اللہ ان کو ہدایت بخشنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر 11واں صراط المستقیم، اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا اپنی منزل مقصود پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم پر بہت لمبی چوڑی ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اگر صراط المستقیم پر قائم رہنا ہے اور منزل مقصود تک کامیابی سے پہنچنا ہے، تو ایک ہی کتاب ہے جو آپ کو روشنی دے سکتی ہے، جو آپ کو راستہ دکھا سکتی ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر 12واں نام اس کا حبل ہوا، اس لیے اس کو حبل کہتے ہیں کہ حبل کے معنی ہیں رسی، اور رسی سے 3 کام لیے جاتے ہیں۔ اس سے چند بکھری ہوئی چیزوں کو باندھ لیتے ہیں، رسی کو پکڑ کر نیچے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں، رسی ہی کے ذریعے کشتی پار لگ جاتی ہے۔ چونکہ قرآن کے ذریعے مختلف لوگ ایک ہو گئے، اس لیے اس کی برکت سے کفر کے دریا میں ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے حق تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اسی لیے اس کو حبل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پیاری بات ہے، یعنی جب رسی ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری بکھری ہوئی چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے رسی باندھ لیتے ہیں تاکہ چیز اکٹھا ہو جائے، تو ایک تو قرآن کریم نے مختلف لوگوں کو اکٹھا کر دیا، ایک جھنڈے تلے لا کے کھڑا کر دیا،
وہ ہے تقوی والا جھنڈا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، اس کے نیچے سب کو لا کے کھڑا کر دیا، ایک کر دیا، اس کے لیے اس کو حبل کہتے ہیں۔ پھر ایک رسی کی صفت ہوتی ہے کہ اس کو پکڑ کر ہم نیچے سے اوپر چلے جاتے، تو پتا چلا کہ جو ہے نا ظلمت سے نور کی طرف اگر چڑھنا ہے تو اللہ کی رسی تھام لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اس کے معنی ہوئے کہ جب کشتی جو ہے نا دریا پہ لگتی ہے تو کشتی کو جب رکنا ہوتا ہے تو رسی سے پتوار پہ باندھنا پڑتا ہے، تبھی کشتی وہاں رک سکے گی۔ اور ایسا ہی کفر کے دریا سے اگر ہم کو بچنا ہے تو اللہ کی رسی ہم کو تھام لینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 13واں نام اس کا رحمت ہے۔ رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علم ہے اور جہالتوں اور گمراہوں سے نکال دینے والا ہے، اور علم حق تعالیٰ کی رحمت ہے، بے شک رحمت ہے۔ قرآن پاک میں اتنا علم پوشیدہ ہے، اتنی رحمت پوشیدہ ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ بیماروں کے لیے جب بیٹھ کے خالی ان کے اطراف ٹھہر کے خالی قرآن پڑھو تو ان کو راحت مل جاتی، اللہ کی رحمت وہاں برسنے لگتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک نقطہ جو ہے وہ ہے کہ علم کو رحمت کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ جہالت سے نکالنے والا وہ علم ہوتا، یعنی ہم کچھ ایسا کام کر رہے، ہم کو علم نہیں ہے لیکن ہم الٹا پلٹا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ غلط طریقے سے کر رہے، کوئی آ کے ہم کو سکھا جاتا ہے کہ نہیں بھی طریقہ اس کا ایسا ہے، بولے ایسا کرو۔ مثلا مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیمم کا یعنی ذکر ہوا، سرکار نے فرمایا کہ تیمم ایسا کر سکتے ہیں کہ مٹی سے جو ہے نا ہم تیمم کر سکتے ہیں، اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو مٹی سے جو ہے نا تیمم کر سکتے ہیں، سرکار نے ایسا فرمایا۔ تو صحابہ کرام کا عشق دیکھو، کئی ایسے صحابی تھے جنہوں نے مٹی لے کے جو ہے نا جیسا وضو کرتے ویسا مٹی سے کرنے لگے، مٹی منہ پھانکنے لگے، مٹی منہ پہ ڈالنے لگے۔ تو سرکار ان کا عشق دیکھ کے یعنی جذبہ دیکھ کے سرکار مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے، اور پھر آپ اس کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں کہ بھائی مٹی کو ایسے نہیں کرنا ہے، مٹی کو بلکہ ہاتھ لگا کے جو ہے نا اس کو جھٹک کے پھر اس کے بعد اس دھول سے جو ہے نا تیمم کر سکتے ہیں، مثلا مثال کے طور۔ تو علم کیا کرتا ہے؟ علم جہالت کی گمراہی سے، جہالت کے اندھیروں سے روشنی کے نور میں لے آتا ہے، اس لیے علم کو بھی رحمت کہا گیا۔ اور قرآن پاک میں اتنا علم پوشیدہ ہے کہ دنیا کے سارے علوم اس میں موجود، اس لیے اس کو ایک نام اس کا رحمت ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے روح۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت آئی اور یہ جانوں کی زندگی ہے، اس لیے اس کو روح کہتے ہیں۔ نیز روح کے چند کام ہیں: جسم کو باقی رکھنا، بے جان جسم جلد سڑ گل جاتا ہے، جسم کی حفاظت کرنا کہ بے جان جسم کو جانور کھا جاتے ہیں، جسم پر حکومت کرنا کہ جسم کی ہر جنبش روح کے ارادے سے ہوتی ہے۔ قرآن شریف بھی مسلم قوم کی بقا کا ذریعہ ہے، مسلمان کو شیطان اور کفار سے بچاتا ہے۔ قوم مسلم پر حکومت کرتا ہے کہ مسلمان کی ہر حرکت قرآن کے ماتحت ہے، لہٰذا یہ روح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس میں جو نقطے ہم کو پتا چل رہے ہیں وہ نقطوں کی طرف اشارہ ہے کہ روح کس سے کہتے ہیں؟ روح اسے کہتے ہیں جو جسم کو مردہ نہیں ہونے دیتا، یعنی جب تک روح ہے آپ زندہ ہیں، اور اگر روح نکال دی جائے تو پھر بے جان جسم گڑ سل جاتا، اس لیے روح جو ہے نا اسے گلنے سڑنے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد بے جان جسم جیسے گلنے سڑنے لگتا تو اس کو بیکٹیریا، وائرس، کیڑے مکوڑے، جانور سب کھا جاتے، تو روح جب تک جسم میں ہے نہ اس کو سڑنے دیتی، نہ درندوں کو اس کو کھانے دیتی۔ اور ہر حرکت، یعنی اگر ہم ہاتھ اٹھائیں تو بولے پہلے روح میں اس کی جو ہے نا جنبش ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا تمہارا جسم حرکت کیا، تو ہر حرکت جو ہے نا وہ روح سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر حرکت، ہر عمل اللہ کے حکم سے۔ اب اس کی وضاحت کیسے ہوگی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر حرکت روح کی وجہ سے، جیسا کہ مردے کو آپ دیکھیں، روح چلی گئی تو مردہ حرکت نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ ہلا سکتا، نہ آنکھ کھول سکتا، نہ کھانس سکتا، نہ چھینک سکتا، تو سب کہتے ہیں کہ میت ہے، مردہ ہے، کیونکہ اس میں سے روح چلی گئی۔ اور جب تک روح ہے تو جیسے ہمارا ارادہ ہوا، ہم روح کو جیسے جنبش ہوئی کہ ہاتھ اٹھانا ہے، اب کھانسنا ہے، اب چھینکنا ہے، تو پہلے وہ روح سے ہے، پھر اس کے بعد جسم میں حرکت ہے۔ اور قرآن پاک روح کے متعلق کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح مجھ سے منسلک ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم پہ جو ہے نا اللہ روح پہ حرکت ہے، یعنی روح کو جو حرکت مل رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے مل رہی ہے، اور روح کی حرکت سے پھر ہم جسم کو حرکت دے سک رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہماری ہر حرکت، چاہے وہ ہاتھ ہلانا ہو، چاہے وہ زبان سے کچھ بولنا ہو، چاہے پڑھنا ہو، جو بھی کرنا ہو اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح مسلمان قوم جب با ایمان ہو گئی تو اس میں جان آ گئی، اس میں نور آ گیا، اب یہ شیطان نفس جیسے درندوں کے کھانے سے بچ گئی، اب یہ بقا ہو گئی، اس میں حیات، اس میں زندگی آ گئی۔ اور قرآن طیبہ کے حکمت سے، حکم سے روح میں جنبش ہے، اور روح کی جنبش سے جسم کو جنبش ہے، اس لیے ایک نام اس کا قرآن پاک کا روح بھی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پھر 15واں نام اس کا جو ہے وہ ہے قصص۔ قصے کے دو معنی ہیں، حکایت اور کسی کے پیچھے چلنا۔ چونکہ قرآن پاک نے انبیاء اکرام اور دوسرے قوموں کے سچے قصے بیان کیے، اور لوگوں کا یہ امام ہے کہ سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے اس کا نام قصص ہے۔ یعنی ایک تو قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، سلیمان علیہ السلام کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام، یعنی سارے بہت سارے واقعات اس میں پوشیدہ ہیں، اس میں لکھے گئے ہیں۔ تو قصے بیان کرنے والا اور امام بننے والا، یعنی ہر کوئی اس کے پیچھے، یعنی سب لوگ قرآن کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج دیکھو پوری شریعت جو ہے، پورا دین اسلام جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے، ہر وہ چیز قرآن کے حکم سے ہے۔ تو یہ سب کا امام بن، اس لیے اس کو قصص نام بھی اس کا پڑا۔ پھر 16واں نام اس کا بیان ہے، تبیان مبین، ان سب یعنی بیان ہو، تبیان ہو، مبین ہو، ان سب کے معنی ہے ظاہر کرنے والا۔ چونکہ یہ قرآن سارے شرعی احکام کو اور سارے علوم غیبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمانے والا ہے، اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو تمام شریعت کے احکام، ظاہری علوم، باطنی علم، چھپا ہوا علم، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا وہ قرآن کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور چونکہ یہ ان سب کو ظاہر کرتا ہے اس لیے اس کا نام بیان بھی ہے۔ پھر 17واں نام اس کا بصائر، جمع بصیرت کی ہے، یعنی بصائر جو ہے جمع بصیرت کی ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، جیسے کہ بصارت آنکھ کے نور کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس کتاب سے دلوں میں سدھا نور پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اسے بصائر بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نقطے پہ پھر سے غور کیجئے، بصارت یعنی جو چیز ہم کو آنکھ سے دکھتی ہے، اس کے علاوہ ایک ہے وہ ہے بصیرت، وہ ہے آپ کی دل کی آنکھیں، آپ کے لطائف قلب کی آنکھیں۔ اور قرآن پاک کے ذریعے آپ کے قلب میں ایسا نور پیدا ہوگا جس سے آپ کے قلب کے لطائف یعنی دل کی آنکھ یعنی قلب کی آنکھ جو ہے نا وہ کھل جائے گی، جس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ اور بصیرت سے پھر باطنی رموز، باطنی چیزیں نظر آتی ہیں، باطن سارا کھل جاتا ہے، باطن ہم کو نظر آنے لگتا ہے، چونکہ قرآن پاک بھی یہ ذریعہ بنتا کہ کسی کو بصارت سے بصیرت مل جائے، اس لیے اس کا ایک نام بصائر بھی ہوا، جو بصیرت کی جمع ہے۔ پھر 18واں نام اس کا، اب اس کا 18واں نام جو ہے فصل کے معنی ہے فیصلہ کرنے والی یا جدا کرنے والی، چونکہ یہ آپس کے جھگڑوں کے فیصلہ کرنے والی بھی اور مسلمان اور کافر میں فاصلہ فرمانے والی، اس لیے اس کا نام فصل ہے۔ یعنی فصل کے ایک معنی ہوتے ہیں فیصلہ دینا، اور ایک معنی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں میں جو ہے نا فاصلہ کر دینا۔ اب چونکہ قرآن پاک میں وہ سارے احکام موجود ہیں کہ ہر جھگڑے کا جو ہے نا طریقہ جو ہے اس کو سلجھانے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے، اسی طریقے سے مسلمان اور کافر کے بیچ میں بھی یہ فاصلہ بنا دیتی، اس لیے اس کا ایک نام فصل ہوا۔ پھر 19واں نام اس کا نجوم یا نجم، نجوم جو نجم سے بنا ہے، اس کے معنی تارے کے بھی ہیں اور حسیہ کے بھی، چونکہ قرآن پاک کی آیتیں تاروں کی طرح لوگوں کو ہدایت کرتی ہے اور علیحدہ علیحدہ آئی، اس لیے ان کا نام نجوم ہوا۔ یعنی ایک نام جو قرآن پاک کا نجوم ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا دیکھتے نا ہم ایسٹرونومی جو ہے، یعنی تاروں کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا ڈائریکشن پتا کر لیتے ہیں، تاروں کو دیکھ کے لوگ بہت سارا علم حاصل تاروں سے جو ہے نا حاصل ہوتا ہے، جس کو علم نجومی بھی کہا گیا۔ تو اسی طرح قرآن پاک بھی جو ہے نا ایک تارے کی مانند ہے جو لوگوں کی ہدایت تاروں کی طرح کرتی ہے، اس لیے ایک نام قرآن پاک کا نجوم ہوا۔ پھر 20واں نام اس کا مثانی، اب یہ جمع ہے مثنا کی، مثنا کے معنی ہے بار بار، کیونکہ اس میں احکام اور قصے بار بار ہیں اور یہ کتاب خود بھی بار بار اتری ہے، جیسا کہ ہم مقدمے میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں، یعنی بار بار اترنا۔ قرآن پاک پوری کتاب کی طرح ایک بار نہیں اتری، وہ آیتوں پہ آیتیں ٹکڑے ٹکڑے کی طرح وہ اتری، بار بار اتری، اور اس میں بہت سارے احکام دہرائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ناقص بندوں کو بہت بار دہرا کے بولے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایک بار بولنے میں ہم نہیں سنیں گے، تو بار بار دہرا دہرا کے ہم کو احکام دیے گئے، اس لیے ایک نام اس کا مثانی ہوا۔ پھر 21واں نام اس کا نعمت ہے۔ اب نعمت تو نعمت ہے، حقیقت میں قرآن پاک نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں جو ہم کو یہ نعمت نصیب ہوئی، اور وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے جو اس نعمت کو نہ پڑھے، نہ جانے، نہ سمجھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم کو جو ہے نا اس نعمت کو پڑھنے سمجھنے کا موقع ہم کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کا 22واں نام برہان، اس کے معنی ہے دلیل، اور یہ بھی رب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سابقہ انبیاء کے صادق کی دلیل ہے، صدق کی دلیل، اس لیے اسے برہان کہتے ہیں، یعنی برہان کے معنی دلیل دینا۔ اب قرآن پاک
جب اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل بن کے آیا، جو گزرے ہوئے تمام انبیاء موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے لیے جو ہے نا وہ دلیل بن کے آیا، وہ سب کو اس نے ثابت کیا، اس لیے ایک نام قرآن پاک کا دلیل ہوا۔ پھر اس کے بعد 23واں نام بشیر و نذیر ہونا، یعنی بشیر و نذیر ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں متقی پرہیزگاروں کے لیے، امانت داروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں، اور گنہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے بہت ساری تنبیہ بھی ہیں، اس لیے اس کا نام بشیر و نذیر بھی ہوا۔ 24واں نام قیم کے معنی ہے قائم رہنے والی یا قائم رکھنے والی، اس لیے اللہ کو قیوم کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو اس لیے قائم کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا اور اس کے ذریعے سے دین بھی قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا احسان ہم پر اللہ کا اور اس کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایسی جید، ایسی جلیل و قدر کتاب ہم کو دے گئے جو قیامت تک خود باقی رہے گی، چاہے کوئی بھی چاہے اسے مٹا نہیں سکتا، اور اس کے ذریعے دین باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کا ایک نام قیم ہوا۔ 25واں نام محیمن کے معنی ہیں امانت دار یا محافظ، چونکہ یہ کتاب مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں محافظ ہے اور رب تعالیٰ کے احکام کی امانت دار، اور نبی امین پر اتری اور ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں رکھی جو کہ اللہ کے امین تھے، اس لیے اس کو محیمن کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہمارے لیے دنیا میں امانت ہے، آخرت میں یہ امانت ہے، یہ ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کو بچانے والی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتاری گئی جو امین تھے، اور ان صحابہ کرام کے پاس جو ہم تک وہ پہنچائے آج، وہ بھی امین تھے اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کا ایک نام محیمن ہوا۔ 26واں نام اس کا ہادی کے معنی بالکل ظاہر ہے، یعنی ہادی رشد و ہدایت دینے والی، یہ ہم ہدایت ہے جو اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ 27واں نام نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر اندھیرا ہے، روم میں بہت اندھیرا ہے، جیسے آپ روشنی جلائیں نا، بلب کھولتے ہیں مثال کے طور پر، تو جو بلب کھلا اس نے بھی ظاہر کیا اپنے آپ کو، اور اس کی روشنی سے پھر سب کچھ ظاہر ہو گیا روم۔ تو نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور سب کو بھی ظاہر کرے۔ چمک یا روشنی، چونکہ یہ قرآن پاک خود بھی ظاہر ہے اور اللہ کے احکام کو، انبیاء کرام کو، توریت و انجیل کو وغیرہ سب کو ظاہر فرمانے والا ہے، اس لیے اس کو نور کہا۔ جن پیغمبروں کے نام قرآن نے بتایا وہ سب میں ظاہر اور مشہور ہو گئے، اور جن کا قرآن کریم نے ذکر نہ فرمایا وہ بالکل چھپ گئے۔ نیز یہ قرآن کریم پل صراط پر نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس کو بھی اس نے قرآن پاک نے ظاہر کیا وہ ظاہر ہو گئے، جو پیغمبروں کا نام قرآن پاک میں آیا وہ سب جو ہے نا مشہور ہو گئے، اور جن کا نہیں آیا وہ چھپ گئے مثلا۔ تو قرآن پاک ظاہر کرنے والی چیز بھی ہے، اس لیے اس کو نور کہا گیا۔ 28واں نام حق، اس کے معنی ہے سچی بات بمقابلے باطل، یعنی جھوٹی بات قرآن پاک سچی بات بتاتا ہے، سچے کی طرف سے آیا ہے، سچا اس کو لایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس لیے اسے حق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک سچی کتاب، حق کو ظاہر کرنے والی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سچا ہے اس نے قرآن کو بھیجے، اور جبرائیل امین جو سچا فرشتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اس لیے اس کو سچا کہا گیا، اس کو حق کہا گیا، یہ کلام حق ہے۔ اس کے بعد ایک اس کا نام عزیز ہے۔ عزیز کے معنی ہیں غالب اور بے مثل۔ قرآن پاک بھی سب پر غالب رہا اور اب بھی سب پر غالب ہے اور بے مثل بھی، اس لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک بے مثل ہے، یعنی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو قرآن پاک سے ٹکر لے سکے۔ ایک ایک آیت جو اترتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف پہ لگوا دیتے تھے کہ بھائی اگر کوئی اس کا مثل لانا ہے تو لے کے آؤ یا اس کو پورا کرو۔ تو بولتے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے جو ہے نا علم داں تھے اس وقت کعبے میں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا جس کے پاس زیادہ علم ہوتی تو اس کی بہت شہرت ہوتی تھی، لیکن کوئی اس کا مثل پیش نہیں کر پایا، کوئی جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے مثل ہیں اور سب پر غالب ہے، قرآن پاک جو ہے نا سب پر غالب ہے، سب کتابوں پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر 30واں نام اس کا کریم ہوا، اس کے معنی ہے سخی، چونکہ قرآن کریم
علم خدا کی رحمت اور ایمان اور بے حساب ثواب دیتا ہے، اس لیے اسے اس سے بڑھ کر سخی کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے نا، قرآن پاک کے ایک حروف پہ اللہ تعالیٰ نے کہا 10 نیکیاں، مثال کے طور پر، اور صرف پڑھنے پر۔ اور سوچو اگر تم اس کو جان کے پڑھو، اس کا مطلب سمجھنے لگو یا اسے پڑھانے لگو، تو نیکیوں کا انبار ہی انبار ہے۔ تو اتنی سارے انعام سے ہم کو یہ نوازتا ہے، اس لیے ایک اس کا نام کریم ہوا۔ اس لیے بولتا ہے نا قرآن کریم، اکثر اس کو ایسا بولا جاتا ہے۔ 31واں اس کا نام ہے عظیم۔ اب عظیم کے معنی ہیں بڑا، چونکہ سب سے بڑی کتاب یہی ہے اس لیے اس کو عظیم فرمایا گیا۔ یہ ایک دم عظیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ جتنے صحیفے آسمان سے، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، وہ سب قرآن پاک میں موجود ہیں، اس لیے ایک اس کا نام عظیم ہوا۔ 32واں نام مبارک، معنی ہے برکت والا، چونکہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے ایمان میں برکت، نیک عملوں میں برکت، چہرے کے نور میں برکت ہے، اس لیے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک قرآن پڑھنے والے کے چہرے پہ ہمیشہ نور ہوتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ نور ہوتا ہے، جیسا ہم دیکھیں کہ اس کو بصیرت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک اس کا نام مبارک ہوا۔ اب یہاں پہ ایک نوٹ ہے کہ رب تعالیٰ نے چند چیزوں کو عظیم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چند چیزوں کو عظیم فرمایا نا، بڑا فرمایا۔ اپنی ذات کو، اللہ کی ذات کو عظیم فرمایا، عرش کو، قرآن کو، قیامت کے دن، قیامت کے زلزلے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فرمایا، یعنی بڑا فرمایا کس کو؟ جو چیزیں ہیں، ایک اپنی ذات کو، ایک عرش کو، ایک قرآن کو، ایک قیامت کے دن کو، ایک قیامت کے زلزلے کو، جھٹکے سے قیامت آئے گی، اس کو عظیم کہا۔ اللہ تعالیٰ عظیم کہہ رہے ہیں تو تصور کیجئے کتنا بڑا ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو، اللہ اکبر، یعنی کیا اخلاق، کیا کردار تھے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، سب سے بڑا آپ کا معجزہ ایمان سے پہلے آپ کے اخلاق تھے۔ ایسے اخلاق کریمہ آپ کے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بڑا ہے، عظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے اس فضل کو، سبحان اللہ، دیکھو جب جلال ہو تو فضل کی بات بھی ہو، کہہ رہا ہے کہ میرا فضل بھی عظیم ہے، میرا فضل بھی بڑا ہے، جو چاہے اس فضل میں آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم تو کہتے ہی ہیں کہ کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی ایسی چیز ہم کو نہیں بچا سکتی یا اللہ سوائے تیرے فضل کے، کہ ہم جانتے ہیں کہ تیرا فضل عظیم ہے، تیرا فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، یعنی ایسا آپ کا فضل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ پھر عورتوں کے فریب کو، اللہ اکبر، عورتوں کے فریب کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، یعنی بڑا کہا۔ فرعونی جادوگروں کے جادو کو، جو فرعون کے جادوگر تھے، ان کی جادو کو بھی جو اللہ تعالیٰ عظیم کہا۔ اور مسلمانوں کے ثواب کو، اللہ اکبر، کتنا کرم ہے مالک کا، دیکھو مسلمانوں پہ جو ثواب ملے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کہا، تمہیں میں عظیم ثواب دوں گا، تمہیں میں بڑا ثواب دوں گا۔ اور منافقوں کے عذاب کو، اور جو عذاب منافقوں پر ہوگا وہ بھی بہت بڑا ہے، وہ بھی بہت عظیم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک آپ خود نے عظیم کہا، اللہ اکبر۔ تو سوچو کتنا بڑا ہوگا، کتنا شدید ہوگا، اللہ اکبر۔ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے ظاہری تو کہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن دل میں جس کے کفر ہے، دل میں جس کی منافقت ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یعنی شک ہو دل میں کچھ اور مانتا ہو، دل میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھئی میں تو جو ہے نا اللہ سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن دل میں جو ہے نا دنیا کے مال سے بے حد محبت ہے، دل میں جو ہے نا دنیا داری سے، کہیں اور رغبت سے جو ہے نا بہت زیادہ محبت ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور دعوے تو ہم کرتے ہیں اللہ کی محبت کے۔ یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ منافقت سے محفوظ رکھے، اللہ ہم کو کامل مومن بنائے، کیونکہ دیکھو منافق کو جو عذاب ہوگا وہ بھی عظیم ہوگا، اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم کے چند چیزوں کو مبارک فرمانا، طور سینا کو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ اب قرآن کریم بھی کچھ چیزوں کو عظیم فرمائے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے مبارک فرمائے، عظیم نہیں مبارک فرمائے۔ قرآن کریم جو 32واں نام ہے، تو کئی چیزوں کو قرآن کریم مبارک فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو طور سینا کو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جہاں پر رب سے ہم کلام ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس کو مبارک کہا۔ زیتون کے درخت کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، زیتون کے درخت کو بھی قرآن کریم میں مبارک کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن نے مبارک کہا۔ بارش کے پانی کو، سبحان اللہ، اس لیے جو ہے نا جب بارش کی پانی پڑتا ہے تو میری ماؤں بہنوں اس وقت یاد رکھو، سب جیسے بارش ہوتی ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کر، کہ اس وقت آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بارش کا پانی میں مبارک ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ اور شب قدر کو اور قرآن کو، چونکہ یہ قرآن مبارک رات میں
مبارک فرشتے کے ذریعے سے مبارک ذات پر آیا، اس لیے یہ سدا برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے ان کو مبارک کہا۔ رب تعالیٰ نے 7 چیزوں کو کریم فرمایا۔ تو پہلے ہم کیا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو عظیم کہا، پھر ہم پڑھے کہ قرآن کریم نے کن کن چیزوں کو مبارک کہا، اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 7 چیزوں کو کریم فرمایا۔ ایک اپنی ذات کو کہ وہ رب کریم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ ہر حال پہ ہم پہ کرم فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قرآن شریف کو، بے شک قرآن کریم ہے۔ تیسرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ چوتھا نیک اعمال کے ثواب کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے تو وہ کریم ہے، نیکی اتنی ہو ثواب اتنا نواز دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش کو، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ساتواں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کو جو بلقیس کے پاس گیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کریم فرمایا۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين